میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم اس ماہ مبارک کے حوالے سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، روزے دار کو افطار کرانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، اسے سنیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان غم خواری کا مہینہ ہے، لہذا اس ماہ مبارک میں محتاج اور فقراء کی خبر گیری کرنی چاہیے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دولت مند اور مفلس ہر طرح مومن کا ظاہری اور معنوی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو اپنی حلال کمائی سے، اس کو یاد رکھیے گا، اپنی حلال کمائی سے افطار کرائے تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور دوزخ کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا، بغیر اس کے روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ 11 مہینے تک دعوتیں اڑانے کا شوق، کھانا کھانے کا شوق، لیکن ماہ رمضان المبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرانے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ 1 مہینے تک اگر بندہ روزے دار کو پانی پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا اور غریبوں کو اناج تقسیم کرتا رہا، تو یہ 1 مہینے کی پریکٹس ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے، اور وہ اسی طریقے سے غربت کی زندگی میں غربت کے اندر پیسے جانے والے لوگوں کی مدد کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے خاص طور پر ہر بندہ ذہن میں رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے عرض کی کہ پیاسے کو کسی کو پانی پلانا، روزہ کھلوانا اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، یعنی سب کی پوزیشن تو ایسی نہیں ہے کہ دسترخوان پر یہ فروٹ لگا دیے، یہ کر دیے، اتنے آدمی کے کھانے کا افطار کا انتظام کر دیا۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی خیال فرمایا، اور یہ نہیں کہ صرف مالدار ہی افطار کرانے کی فکر کرے، غریب بھی افطار کرا سکتا ہے اور ثواب پا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو شخص کسی روزے دار کو 1 گھونٹ لسی یا کھجور یا 1 گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو روزے دار کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو بہت زیادہ روزے دار کے لیے افطار کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں یا چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی اتنا خیال فرمایا کہ ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا، اور ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرما دیا کہ تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ کم از کم کسی روزے دار کو 1 گھونٹ پانی ہی پلا دو۔ اب آگے جو میں بات حضور کی عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانے کی بھی کوشش کرو۔ ضروری نہیں اللہ دے تو آپ سینکڑوں انسانوں کو کھلائیے، اور نہیں تو کم از کم ایک دو بندے کو تو پیٹ بھر کھلا سکتے ہیں، آپ اس کا اہتمام کیجئے، ضرور کھلائیے، آپ اپنی اولاد کو دیجئے کہ وہ کھلائے، یہ اہتمام کیجئے آپ۔ یہ نہیں کہ غریب دروازے پر مانگنے آئے تو دو، بلکہ غریب کو تلاش کرو اور تلاش کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کرو، تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے ثواب سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش ہے، یعنی وہ مغفرت کا زمانہ ہے، اور اس کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ مگر تینوں چیزیں مومنین کے لیے ہی مخصوص ہیں، منکرین کے لیے نہیں، اور ان کا منکرین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سنیے، اب جو بات عرض کر رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور لونڈی کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ یعنی آپ کے پاس اگر کوئی ملازم ہے، کام کر رہا ہے، نوکر ہے، تو ماہ رمضان المبارک میں اس غلام، اس کام کرنے والے کا بوجھ ہلکا کر دیں کہ بھئی تھوڑا سا تم 2 گھنٹے آرام بھی کر لو، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لو، تھوڑا سا تلاوت بھی کر لو، اور تھوڑا کام، کہیں تم کو بھوک زیادہ نہ لگ جائے، پیاس زیادہ نہ لگ جائے، قربان جائیے۔ کسی اور مہینے میں آدمی کرے یا نہ کرے، اس ماہ مبارک کے اندر جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غم گساری کا مہینہ فرمایا ہے، اس مہینے کے اندر انسانیت زندہ ہوتی ہے کہ غلام کو اور نوکر کو اپنا اس طریقے سے غلام نہ سمجھو کہ سارا بوجھ اس کے اوپر لاد دو، بلکہ اس مہینے میں اگر تم نے اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کیا، لونڈی کا بوجھ ہلکا کیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بوجھ ہلکا کرنے والے کو اللہ بخش دے گا اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ مجھے بتائیے آج کیا پوزیشن ہے؟ نوکروں اور غلاموں پر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ماہ رمضان میں سیٹھ آئیں گے 12 بجے، 1 بجے، 12:30 بجے، ظہر کی نماز پڑھیں گے، مسجد میں تلاوت کریں گے، آدھا گھنٹہ پھر ریسٹ کریں گے، لیکن نوکر آتا ہے صبح 10 بجے دکان کھولتا ہے اور رات تک دکان ہی پر بیٹھا رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی سیٹھ کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی اسے دوپہر میں آدھے گھنٹے کا آرام دے دوں، اسے تھوڑا سا وقت آرام سے بیٹھنے کا دے دوں، اور اس پر سے بوجھ تھوڑا سا ہلکا کر دوں، تو یہ کرے گا انسانیت کا مظاہرہ۔ لیکن مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بوجھ ہلکا کرنے والے کو اتنی عظیم بشارت عطا فرماتے ہیں کہ ایسا بوجھ ہلکا کرنے والا اللہ عز و جل اس کو جہنم سے نجات بھی عطا فرمائے گا اور اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔